فلورالیا کے جادوئی دائرے میں جہاں قوس قزح کے ہر رنگ میں پنکھڑیاں کھلتی تھیں اور نرم ہوائیں شہد کی میٹھی خوشبو لے کر آتی تھیں، کیتھلین نام کی یہ خوبصورت پری رہتی تھی وہاں۔ اس کے نازک پروں کی چمک شیشے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کے بال سنہرے سورج کی روشنی کی طرح بہتے تھے۔ کیتھلین کا تحفہ پھولوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت رکھنا تھا، اور اس نے اپنے دن فلورالیا کے باغات میں اگنے والے نایاب اور شاندار پھولوں کی دیکھ بھال میں گزارے تھے۔ اس کی ہنسی ہلکی سی گھنٹی کی سی معلوم ہوتی تھی، اور اس کی مسکراہٹ شلمیلی کلی کو بھی اپنی پنکھڑیوں کو پھیرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایک دن فنون نامی ایک نوجوان شہزادہ اپنی بیمار ماں ملکہ کے علاج کی تلاش میں فلورالیا سے ٹھوکر کھا گیا۔ باغات میں گھومتے ہوئے اس نے کیتھلین کو پھولوں کے درمیان رقص کرتے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اور فضل سے متاثر ہو کر فنون اپنے شاہی فرائض کو بھول بیٹھا اور پریوں کو اپنا جادو بنتے ہوئے دیکھتا رہا۔ فنون کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کیتھلین اس کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکرا دی۔ جیسے ہی ان کی آنکھیں ملی، تعلق کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی اور ان کے ارد گرد کے پھول متحرک ہم آہنگ شان میں کھلنے لگے۔ کیتھلین اور فنون نے مل کر فلورالیا کے رازوں کو دریافت کیا، اور پری نے شہزادوں کو پھولوں کی زبان سکھائی۔ جب وہ دائرے کے اسرار کو مزید گہرائی میں لے گئے تو انہوں نے ایک تاریخی قوت دریافت کی جس سے زمین کو خطرہ تھا، ایک شریر جادوگرنی ملاکائی جس نے اپنے فائدے کے لیے فلورالیا کے جادو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کیتھلین اور فنون نے ملاکائی کو شکست دینے کے لیے ایک فوج تیار کی اور ان سے بھرپور لڑائی کی۔ پریوں نے ان کی مدد کی۔ پریوں کے پھولوں کے جادو اور شہزادے کی بہادری نے ایک زبردست امتزاج ثابت کیا۔ آخر میں وہ جیت گئے اور فلورالیا کی خوبصورتی کو محفوظ کیا گیا۔ جیسے ہی فنون روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا، کیتھلین نے اسے ایک نازک سنہری پھول میں تحفے میں دیا۔ اس کی پنکھڑیوں پر ایک پیغام لکھا ہوا تھا، پھولوں کی زبان میں: ہمارے دل ایک ہی زبان میں بولتے ہیں۔ اور اس طرح شہزادہ اپنی سلطنت میں واپس آیا۔ اس کی ماں نے شفا پائی اور اس کا دل خوبصورت پری کیتھلین کی یاد سے بھر گیا۔